بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4، خلاصۃ القرآن، محبوب ترین چیز خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کیا کرو۔ خصائص بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ پھر بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمائے کہ زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم شامل ہے۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ حج کی فرضیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو اور وہاں قیام کا خرچہ بھی ہو، اور اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا تذکرہ، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے بالکل کالے کلوٹے سیاہ ہوں گے۔ امت محمدیہ کی فضیلت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہے نیکی کی طرف لانے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کی، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ کفار و منافقین سے دلی دوستی کی ممانعت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے ہر وقت در پہ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو، ہاں البتہ رکھ رکھاؤ اور وقتی ضرورت ہو تو الگ چیز ہے۔ غزوات کا تذکرہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پھر غزوات کا ذکر کیا، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے کہ جو 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا، یعنی جبل الرماح پر جو 50 افراد کا دستہ متعین تھا، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ احد میں شامل تھے۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ ذاکرین کا تذکرہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت
حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورہ نازل فرمائی ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس سورہ میں کئی حکام بیان کیے گئے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تعدد ازواج کا بیان، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہو، عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، تو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر مواخذہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر طاقت و قوت نہ ہو، اسباب نہ ہو، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میراث کا بیان، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا۔ وراثت کے تفصیلی اصول بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصص کو بیان کیا، وہی عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی حصص کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ ان کا حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ محرمات کا بیان، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، محرمات کو بیان فرمائے کہ یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہے۔ نمبر 1 نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں، نمبر 2 رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہیں،